عمران خان کو پیمز میں جو لایا گیا ان کی آنکھ کی سرجری کی گئی فیملی سے یا ذاتی معالج سے، اب ہر صورت میں ملاقات کروانی پڑے گی۔ اگر وہ بیمار پڑ رہا ہے تو خاموشی سے اٹھا کے کہیں سے بھی سرجری کرا دے، جو کچھ بھی کرنا پڑے میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ کسی قسم کا کوئی احتجاج، کوئی پروٹیسٹ، کسی قسم کی کوئی کال نہیں جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی۔ فوکس اڈیالہ جیل، اور اڈیالہ جیل میں بھی عمران خان کی صحت ہے۔ آج ہم بات کریں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹرز کی ملاقات کس طرح سے ہونے جا رہی ہے۔ شاہد خٹک، سہیل افریدی اور باقی جو جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو اڈیالہ کے باہر بلا لیا گیا ہے۔ اب یہ معاملات کس طرف جانے والے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے تو میں پاکستان تحریک انصاف سے جن کی وابستگیاں ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی بہتری چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی نیوز ہے، ایک اچھی خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر سیاسی سرگرمیاں پس پشت ڈال دی ہیں۔ کسی قسم کا کوئی احتجاج، کوئی پروٹیسٹ، کسی قسم کی کوئی کال نہیں جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی۔ عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ سر فہرست رکھ دی گئی ہے۔ تمام تر سیاسی ایکٹیویٹیز کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ گیا کہ عمران خان کی صحت پر فوکس کیا جائے گا۔ سارا اتنا جو تلخ ہے، معاملات کیوں بن گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو پیمز میں جو لایا گیا ان کی آنکھ کی سرجری کی گئی، جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ بھی ہم بحث کریں گے یہ کتنا قانونی ہے، کتنا غیر قانونی ہے، اور کون کون سے ایم این اے ایم پی ایز جان چھڑوا رہے ہیں، کس طرح سے کون کون سے جو کارکن ہیں وہ اس چیز کا انیشیٹو لے کے عمران خان سے ملاقات کے لیے آئندہ کی جو حکمت عملی ہے۔ سب سے پہلے تو عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں، کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ سہیل افریدی نے کہا دھرنا دینا پڑے، رکنا پڑے، مجھے انٹرنیشنل فورمز پر اب انٹرویوز دینے پڑے، جو کچھ بھی کرنا پڑے میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے پہلے بھی دھرنا دیا تھا، آج پھر انہوں نے کہا دھرنا دیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بیٹھا ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، کوئی عام بندہ نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو اب میں جتنے بھی ایم پی ایز ہیں سب کو کال دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر پہنچیں۔ یہاں پر پہنچ کے سب سے پہلے ہم حکومت پر یہ پریشر بلڈ کریں گے کہ وہ عمران خان سے ملاقات فیملی کی کروائیں، اور سب سے بڑھ کر عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو معائنے کی اجازت دی جائے، وہ عمران خان کا جو معائنہ ہے وہ کر سکے۔ ناظرین، حکومت نے اس وقت تمام تر حدیں وہ پار کر دی ہیں، تمام ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہوئی حکومت نظر آ رہی ہے۔ یہ معاملہ اب اس قدر سنجیدہ ہو چکا ہے کہ آج حکومت کو عمران خان کی فیملی سے یا ذاتی معالج سے اب ہر صورت میں ملاقات کروانی پڑے گی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اتنے وثوق سے؟ چونکہ ناظرین اب یہ معاملات پہلے نہیں تھے، اب یہ معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ قانونی پیچیدگی اس میں یہ ہے کہ حکومت یہ نہیں کر سکتی تھی کہ کسی بھی قیدی کو اگر وہ بیمار پڑ رہا ہے تو خاموشی سے اٹھا کے کہیں سے بھی سرجری کرا دے۔ اب اللہ نہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں، میری زبان میں کہتا ہوں یہ نا الفاظ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ عمران خان کی یہ سرجری، اس میں کوئی غیب، اس میں کوئی غلط چیز سامنے آ جاتی ہے کل کو، تو یہ بوجھ حکومت پر جائے گا۔ حکومت یہ بوجھ اٹھانے کی اہل نہیں ہوگی۔ یہ سرکاری جو ہے نا اس وقت چمگادڑیں بنی ہوئی عطا تارڑ جیسے، یعنی کہ آج کچھ بیان کل کچھ بیان، یہ بیچارے سارے مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ان کے کندھے اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نہ کرے، دیکھیں پیمز میں جس طرح سے عمران خان کا ٹریٹمنٹ کروایا گیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ جس ڈاکٹر نے سرجری کی ہے ان کی تصویریں اب وائرل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سارا ناظرین ایک ترتیب بنی ہوئی ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف بالخصوص کے پی کے کی جو قیادت ہے، شاہد خٹک جیسے جو نوجوان ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ مراد سعید جیسے لوگ، اب مراد سعید نے ایک اسٹریٹجی دی، سہیل افریدی کو سامنے لے کے آئے۔ اب مراد سعید کے کہنے پر سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بنے۔ اب یہ جو لائن ہے، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو اسٹریٹجی ہے، اس لائن کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہ کارکنوں کو، نہ عمران خان کو، نہ عمران خان کی فیملی کو ہرگز مایوس نہیں ہونے دیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل سطح پر جائیں گے، اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا آج جو ایم این اے ایم پی ایز عمران خان کی اس کال پر، عمران خان کے
جو لیڈرشپ ہے اس کی کال پر آج اڈیالہ کے باہر نہیں گیا، وہ کوئی بھی ایسا لیڈر، کوئی بھی ایم این اے، ایم پی ایسا نہیں ہوگا جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہے۔ آج آپ نے یہ کیمرے کی آنکھ میں دیکھنا ہے کہ کون کون سا وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعظم، کون کون سے لوگ، بے شک علیم گڈھا پورا یا ایکس وائی زی ہے، میں تو کہتا ہوں صدر عارف علوی جیسے لوگ کوئی بھی ہیں، ایون کہ کوٹ لکھپت جیل میں جن کی فیملیز ہیں، یاسمین راشد صاحبہ اس وقت بڑے مسائل میں ہیں، اسی طرح باقی لوگ بھی میرے لیے عزیز ہیں، چودھری برادران یا باقی جتنے بھی لوگ اس وقت اڈیالہ جیل میں مقیم ہیں، تو یہ سارے لوگ، ان کی فیملیز کو بھی، ان کے عزیز و اقارب کو بھی آج اڈیالہ کے باہر پہنچنا چاہیے۔ یہ کیوں پہنچنا چاہیے، یہ کیوں ضروری ہے؟ چونکہ اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ تمام تر سیاسی سرگرمیاں سائڈ پر رکھ کے فوکس اڈیالہ جیل، اور اڈیالہ جیل میں بھی عمران خان کی صحت ہے، تو یہی فوکس ہونا چاہیے۔ یہ کیوں فوکس ہونا چاہیے کہ حکومت اس میں غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے جو غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی کیا ہے کہ وہ عمران خان کا اس طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے، اس طرح سے عمران خان کی سرجریاں نہیں کروا سکتے۔ اب انہوں نے اگر یہ کام کیا تو یہ غیر قانونی ہے۔ اس لیے ناظرین، میں جو بھی کوئی اپڈیٹ آئے گی رات کے تک آپ کو ان سے گاہے بگاہے بتاتا رہوں گا۔ اگلے ولاگ میں ساری ڈیٹیل میں اپڈیٹس آپ کو دوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دی۔